بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسری شادی کرنے والے یا دوسری شادی کا سوچنے والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی مردوں کا دل ہل چکا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص جس نے پہلے سے شادی کی ہوئی تھی، اس نے دوسری شادی کی، اس کے بعد کئی ماہ تک وہ بہاولپور کے شہر میں مقیم رہا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ پہلی بیوی کو ملنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اس نے اس کو کال کی، بیوی نے کال اٹھائی، اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بیوی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے۔ وہ بھی ڈھیر ہوشیار تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری پہلی بیوی بھی ہوشیار ہے۔ اس نے اس کو کہا کہ آپ ضرور آئیے، ہم آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے، موسٹ ویلکم ہو گیا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت کرنی ہے میں نے، تو آپ ضرور آئیں۔ تو یہ وہاں پر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی بیوی نے کھانے تیار کیے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاور ادویات تھی اس کا استعمال کیا کھانے میں، اور یہ بھی اور میٹھا بہت زیادہ تھا اس کھانے میں، جس کی وجہ سے جب اس نے یہ کھانا کھایا اس کے بعد اس کو غنودگی چھا گئی اور اس کو نیند آ گئی۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کو یہ سو گیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے تیز دار آلے کے ساتھ اس کا عضو تناسل کاٹ دیا۔ تو پھر کاٹنے کے بعد یہ بیوی وہ ساتھ لے گئی عضو تناسل کو، اور پھر جب یہ اٹھا اس نے دیکھا اس کو تھوڑی درد محسوس ہوئی، اس کے بعد اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ساتھ والے جو لوگ تھے انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے اس کے پاؤں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کو کھولا اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا جو عضو ہے وہ کہاں پر ہے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ تو پھر اس نے اس کے بعد ایف آئی آر کٹوائی، اور کہ وہاں پر لکھا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تو میری بیوی کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ اور واقعتاً یہ واقعہ اس کی میں مذمت کروں گا، اور یہ واقعہ بہت غلط ہے۔ جب اللہ پاک نے اجازت دی ہے 2 کی یا 3 کی یا 4 کی، 4 کی اجازت دی ہے، تو عورت کون ہوتی ہے کہ جو وہ مرد کو روکے؟ لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے 4 شادیوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 4 شادیاں ہی کرنی ہیں، اور کتابیں لکھ رہے ہیں اس پر، جن میں سر فہرست مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، اور ہر وقت ان کے بیان میں کہیں نہ کہیں شادی کا ٹاپک ہوتا ہے، 2 کا، 3 کا، 4 کا۔ لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ لیکن یہ جو 4 شادیاں کرنے والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرو، 3 کرو، 2 کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن یہ آیت کریمہ پوری نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بھی ہے نا ایسا شخص جو شادیوں کو پروموٹ کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پروموٹ نہ کرے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن آیت کو تو پوری پڑھیں۔ آیت کو پوری نہیں پڑھتے۔ آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 3 ہے، جس میں یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کھول لیں اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں۔ سننے میں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، لیکن نہیں، رکو ذرا، صبر کرو۔ لیکن آگے آیت پڑھیں نا، آگے آیت نہیں پڑھتے آپ۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیت نہیں پڑھیں گے، بس یہاں پر اکتفا کریں گے مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4۔ لیکن آگے بھی تو پڑھیں نا، آگے یہ لکھا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، ہاں جی، یہ اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، عدل نہ کر سکو، فواحدہ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ نہیں بیان کرتے، یہ آیت کریمہ نہیں بیان کرتے، اور بس مثنیٰ وثلاث ورباع تک ہی یہ پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ تو ان لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے۔ لہٰذا شادیاں کریں آپ 3 3 4 4، لیکن اتنا بھی لوگوں کو ہائپر نہ کریں، اتنا بھی جو ہے وہ سیریس نہ لے کر جائیں۔ وہ سیریس لے کر جاتے ہیں باتوں کو، تو اس پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو پھر کریں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں۔